بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو پھر اس سے رجوع کرتے ہمیں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ یہ شخص اچھا ہے اور پھر بار بار ہمارے سامنے اس کے نہ اچھا ہونے کی نشانیاں آنے لگ جائیں تو بھی ہمیں اس بات پہ بلیو کرتے کرتے کوئی سال 6 مہینے 2-4 سال لگ جاتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کو برا مان لیتے ہیں اور پھر وہ بعد میں اچھا بن جائے یا ہمیں پتہ چل جائے کہ نہیں ہمیں غلط پتہ تھا کہ وہ برا ہے تو بھی ہمیں اس کو یقین کرتے کرتے کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ ہمارے تمام لیڈران صبح دوپہر شام ہمارے ساتھ یہی حال کرتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے یعنی کہ عدالتوں میں پیدا ہوئے تھے تو وہ ایک بڑے ہی آؤٹ سپوکن اور بڑے ہی حق پرست جج کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ سانحہ کوئٹہ کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی، وہ اس کمیشن کے سربراہ تھے بطور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے۔ انہوں نے فیض آباد دھرنے کا کیس کا فیصلہ دیا۔ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے اور ان کے خلاف پوری قوتیں دنیا کی جمع ہوئی تھیں۔ عمران خان ان کے خلاف تھے، بیرسٹر شہزاد اکبر، حتیٰ کہ ڈاکٹر شیریں مداری جیسی پڑھی لکھی خاتون، یہ سب لوگ ان کے خلاف لمبی لمبی پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے اور وہ اپنا کیس درست ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ سرخرو بھی ہو گئے اور پھر وہ چیف جسٹس پاکستان کی کرسی پر بھی پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کیا مذاق کیا اور تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے جس طرح بدلہ لینے کی انتقامی کارروائی شروع کی، جس طرح انہوں نے پورے کا پورا 2024 کا الیکشن ہائی جیک کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی، یعنی جس طرح انہوں نے اپنے ہی عدالت کے اپنے پیٹی بھائیوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کو جس طرح انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور انہی ججز کا ہی جرم بنا دیا کہ اگر انہیں کوئی ایجنسیاں دھمکی دیتی ہیں، وہ تو خود اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ بلوچستان کا وہ جو سانحہ کوئٹہ تھا اس کے فیصلے میں انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز کے فلاز کا ذکر کیا تھا، پھر فیض آباد دھرنے میں اور ٹی ایل پی کے ایک خوفناک جماعت بننے میں اور پھر وہ ساری اس کی تخریبی کارروائیاں اور پھر ایجنسیوں کی ٹی ایل پی کو مدد، یہ ساری باتیں وہ خود اپنے فیصلوں میں لکھ چکے تھے، ان پر تشویش کا اظہار کر چکے تھے۔ لیکن جب یہی بات ان کے اپنے ہی ساتھی برادر ججز نے کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، تو انہوں نے الٹا انہی کو ہی مجرم بنا دیا اور کوئی انویسٹیگیشن کمیشن کوئی چکر نہیں۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن ہم لوگوں کو ظاہر دیر لگی فائز عیسیٰ صاحب کو پہچاننے میں۔ افتخار چودھری صاحب نے یہی کیا تھا، وہ ایک اپرائٹ جج کے طور پر ابھرے تھے، وہ مشرف کے خلاف اور زرداری دور کی آمریت کے خلاف وہ بڑے اڑے رہے اور پھر جب انہیں اقتدار مل گیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ بن گئے، تو پھر انہوں نے یوسف رضا گیلانی حکومت کو اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کی حکومت کو کام نہیں کرنے دیا، ناکو چنے چبوئے رکھے، ہر کام پہ سو موٹو، ہر کام پہ سو موٹو، رات کو 11-12 بجے سو موٹو، صبح اٹھو تو پتہ چلتا تھا 400 موٹو اور ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک مذاق بنا کر انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کو رکھ دیا، بالکل ایک انتقامی کارروائی انہوں نے شروع کر دی آصف زرداری کی حکومت کے خلاف۔ بہرحال یہ سب لوگوں کا الٹ پھیر ہمارے سامنے ہے۔ نواز شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح انہوں نے ووٹ کو عزت دو اور جی ٹی روڈ مارچ اور کیوں نکالا اور آل دیٹ، اور وہ ایک ڈیموکریٹ بن کر ابھرے تھے کہ جی میں نظریاتی آدمی ہوں، اور پھر انہوں نے کس طرح بوٹ کی عزت شروع کر دی اچانک۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے سے یہ سفر شروع ہوا اور آج تک اس کی کوئی حد کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، یہ مستقل آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ جرنی جو میاں نواز شریف کی ہے، جو ہم سوچ رہے تھے کہ اور وہ خود کہتے تھے، انہوں نے ریئلائز کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے غلطی کی، میں شرمندہ ہوں کہ میں یوسف رضا گیلانی کے خلاف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یعنی کہ اس ایئر میں شاید یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا ہوں اور میں غلط کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں پہلے نظریاتی نہیں تھا لیکن اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں، اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جب وقت پڑا تو وہ دوبارہ غیر نظریاتی ہو گئے۔ تو یوں یہ جو کلا بازیاں ہیں جب لوگ کھا لیتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو انہیں سمجھنے میں ذرا دیر لگتی ہے، ہم 4-6 مہینے ایڈجسٹ کرتے ڈائجسٹ کرتے لگ جاتے ہیں۔
عمران خان نے 2018 کے الیکشن میں جنرل باجوہ کے ساتھ الائنس کیا ہوا تھا، وہ سیم پیج پر ہوا کرتے تھے، وہ ہمیں اپنے منہ سے بتاتے تھے، یہ ہم تو نہیں نا کہہ رہے، وہ صبح دوپہر شام کہتے تھے کہ ہم سیم پیج پر ہیں، ہم سیم پیج پر ہیں پھر پیج پھٹ گیا اور الگ الگ ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک پیج الگ ہے۔ اب جن لوگوں نے عمران خان کا پرو اسٹیبلشمنٹ تصور ابھی تک اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، بہت سے ہمارے صحافی دوست ہیں، بہت سے سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت سے سیاستدان ہیں، بہت سے ووٹر سپورٹر عام لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عمران خان آج تک وہی والا عمران خان ہے پرو اسٹیبلشمنٹ، اور بہت سے ایسے ہیں جو اس شناخت کے عمل میں پھنسے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون کس وقت تاریخ کے کس رخ پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کی لنگوری جستیں جو ہیں وہ بدقسمتی سے اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ وہ جو کہا نا کسی نے کہ لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، تو یہ وہی بالکل صورتحال ہے۔ تنگ رسی پر چلنے کے مترادف ہے یہ پل صراط والا معاملہ بدقسمتی سے دنیا میں بھی بنا پڑا ہے ہم انسانوں کے لیے، کہ یہاں پر آپ کے لیے کسی سچ کو جھوٹ کو پہچاننا، کسی دوست دشمن کو پہچاننا کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہے۔ کب کون کس وقت تاریخ کے کس سائڈ پر جا کے کھڑا ہو جائے کچھ پتہ نہیں لگتا۔ یہ اپنے جسٹس ارباب طاہر صاحب، یہ ان معزز جج صاحبان میں شامل تھے، ان 6 جج صاحبان میں جنہوں نے خط لکھا تھا اور جنہوں نے کہا تھا کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے خاندان والوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کا لیے خلاف بلیک میلنگ سٹف تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ رجوع کر گئے اور وہ سرفراز ڈوگر کیمپ انہوں نے جوائن کر لیا۔ چنانچہ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ کسی کے متعلق کوئی پرسیپشن بنا لیتے ہیں تو اس پہ پکے نہ ہو جایا کریں، کیونکہ اس دنیا میں لوگوں کا تہو بالا ہو جانا، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں سوئنگ کر جانا اب کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بدقسمتی سے مفادات کی سیاست اور مجبوریوں کی سیاست پاکستان میں اس قدر عام ہو گئی ہے کہ کب کون اپنے مفاد کی خاطر کسی ایک جانب لڑک جائے اور کب کون اپنی مجبوری کی خاطر کسی دوسری جانب لڑک جائے۔ یعنی ووٹ کو عزت اور بوٹ کو عزت میں نظریاتی طور پر تو ہزاروں سالوں کا فاصلہ لگتا ہے، لیکن پاکستان میں یاران نکتہ داں کو وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں، یہ بالکل وہی صورتحال ہے پاکستان میں۔ یار لوگوں کے نظریاتی اور غیر نظریاتی ہونے میں یہ ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، کب کون کس طرف سے بھاگ کر کس طرف چلا جائے کچھ پتہ نہیں لگتا۔